مظاہرہ کیا, مشکل تھی نا, آگے جنگ کرنی تھی, صبر کا مظاہرہ کیا, نمبر 1. نمبر 2, آپ صلات کریں, اللہ سے دعا مانگیں, صرف ہم نستعین, آپ سے مدد طلب کریں گے. کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا, اللہ ہم پر ثابت قدمی اتار دیجیے, ہمارے اندر حوصلہ ڈال دیجیے, ہمارے قدموں کو جما دیجیے اور ہماری مدد کیجیے کافر لوگوں پر. یعنی آپ کو پریکٹیکلی پتہ چل رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اصابہ مصیبہ, یعنی جو پہنچتی ہے تو اس وقت میں اور آپ کیا کریں گے, صبر اور صلات کو سہارا بنائیں. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ اتنی آسان بات نہیں, بہت بھاری بات ہے, خاشعین پر بڑی آسان ہے. تو یہ خاشعین تھے نا, انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا. اور یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے, لیکن دوا کے ساتھ. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, تم دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا تو مانگو گے, لیکن تمہیں حصہ اس سے ملے گا جو تم کماؤ گے. انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی, دنیا آخرت کی بھلائی, اللہ نے حصہ اس میں سے دیا جو وہ پریکٹس کر رہے تھے, عمل دیکھا جاتا. تو فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, آیت نمبر 251, تو ان کو شکست دے دی انہوں نے, یعنی ان سب نے شکست دے دی مومنین نے ان کافروں کو, جالوت کے لشکر کو, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوتا, اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمت, اور دی تھی اس داؤد کو اللہ نے ملک, سلطنت, والحکمہ, اور حکمت. وعلمہ مما یشاء, اور سکھایا تھا اسے اس میں سے جو چاہا تھا. ولولا دفع اللہ الناس, اور اگر اللہ دور نہ کر دے لوگوں کو, بعدہم, ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے, لفسدت الارض, تو فساد ہو جائے گا زمین میں. ولکن اللہ, اور لیکن اللہ, ذو فضل علی العالمین, بڑے مہربان ہیں اہل عالم پر. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. 252, یہ تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا, ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اسے, علیکا, آپ پر, بالحق کی, ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ البتہ مرسلین میں سے, آپ کون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے رسولوں میں سے ہیں. اچھا دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک رکوع, یہ 2 رکوع آپ لے لیں, یہ ایک لاسٹ رکوع لے لیں, اس میں اتنی حکمت کی باتیں ہیں, اس میں اتنا آپ تدبر کر کے اتنے اور پوائنٹس نکال سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس تو ٹائم شارٹ ہے, اور اس کے اندر مزید اور بھی ڈسکشنز کی گنجائش ہے, کیونکہ اس کے اندر داؤد علیہ السلام کا تذکرات ہے, اور پیچھے بھی جو ایک ایرا اللہ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کی بعد جو ٹائم تھا, ہسٹوریکلی اللہ نے ہسٹری میں جو آپ کو بتا دی کہ وہ ٹائم پہ یہ ساری پرابلمز اور جو بھی یہ ہوئی ہے, جنگ اس وقت ہوئی ہے, تو کہتے ہیں کہ شکست تو دے دی انہوں نے ان کو, اللہ کی بات سچی ہو گئی, اللہ کا ساتھ آ گیا صبر کرنے والوں کے ساتھ. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے قرآن کی جو اس سے آپ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران, اس میں بات بیان کی ہے کہ اس وقت بھی کچھ ایسے پرابلمس تھے جب مسلمان موجود تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پہنچے, وہ پلٹے اپنے گھروں پہ, لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ, ان کو کوئی تکلیف نہیں چھوا اور وہ اللہ کی رضامندی لے کر پلٹے. تو اللہ اپنے وعدے ایسے سچے کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. تو یہاں پہ فرمایا کہ قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. آپ نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ ان کے نبی کے لیے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے لیڈر مقرر کر دیں. وہ نبی کون تھا, داؤد تھے, لیکن انہوں نے تو ان کو کہا کہ ہمیں لیڈر بنا دے, تو آرمی فورس کا بڑا بنا دیا. اگر کس کو, طالوت کو, صحیح, طالوت سلیکٹ ہو گئے. یہاں پہ کہہ رہے قتل کیا داؤد نے, تو ان کے پاس کیا تھی, اس اتھارٹی ان سے اوپر تھی. داؤد قتل کر رہے جالوت کو, صحیح ہے, ان کی انڈر میں سپرویژن میں طالوت موجود ہے, صحیح ہے. تو اس سے ایک میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نصیحت لی جاتی ہے, اسپیشلی آج کل خاص طور پر, بالکل کرنٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی لیڈر ہونا چاہیے. یعنی رسول نبی تو چلے گئے, لیکن کوئی لیڈر جو کیپیبل ہو, کوالیفائی کرتا ہو علم اور جسم کو, اللہ کی باتوں کو, تو اس کو لیڈر بنانا چاہیے, صحیح ہے, یعنی قرآن کے اکارڈنگ, تاکہ اس کے پیچھے پہ لوگ چلیں. کیونکہ جب تک میں اور آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی, کہاں سے لوگ جو ہے فالو کر سکتے ہیں. لیڈرشپ ہونی چاہیے, لیکن لیڈرشپ کو کی پوجا نہیں ہوتی, وہ اس پہ اللہ کے احکامات کے پیچھے چلا جاتا. وہ لیڈر کس بیسس پہ سلیکٹ ہوگا, وہیں پہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں اس معاملے میں, سب سوچیں کیا اچھا کام کر سکتے ہیں ہم. تو لیڈرشپ کے لیے یہ بھی پھر ضروری ہے نا کہ اگر ہم ہسٹری پر ایسے ہی قاعدہ کریں تو عمر سے اگر کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کیسے آیا, تو پھر عمر جیسی شخصیت ہونی چاہیے نا, وہ برا بھی نہ لگے. ہاں جی, تم نے مجھ سے پوچھا کیا, جی, کریٹیسائز وغیرہ کرنے کے ساری جو ہے ڈورز اوپن ہونے چاہیے, نو ڈاؤٹ. اس کے بعد کیا بولا
کہ اللہ نے ان کو کیا دی ہوئی تھی؟ ملک دی تھی اور حکمت دی تھی. تو معلوم ہو گیا نا کہ ملک اور حکمت کس کو ملی ہوئی تھی. آپ قرآن میں جب پڑھتے ہیں داؤد علیہ السلام کے حوالے سے, اور پھر کیا کہا کہ اللہ نے ان کو سکھایا تھا اس میں سے جو چاہتے ہیں. تو ان کو کیا صنعت لبوس لکم, صنعت کی کاری سکھائی تھی, کس کی؟ جنگ کی, جنگی لباس بنانے کی, زریں وغیرہ یہ ساری چیزیں. اور ہم سمجھتے ہیں جی بہت ضروری ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو بات کہی تھی کہ آ جاؤ سرینڈر ہو جاؤ, مسلم ہو جاؤ, تو اس کا جب زمین ہونی ظاہر ضروری ہے, اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے. نبی ہجرت اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہاں پہ آسودگی ہوتی ہے, ماحول کی آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اسی سے تو پھر اسٹرینتھ بنتی ہے. جب آپ کے پاس زمین ہوگی تو اسٹرینتھ بنے گی. اللہ تعالیٰ نے زبور, ہم داؤد علیہ السلام سے نہیں کرتے آتینا داؤد زبورا, تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں نصیحتوں کے بعد یہ بات لکھ دی تھی, لازم کر دی تھی, کہا کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے بندے بنیں گے جو نیکوکار. زمین ہونی ضروری کس سینس میں ہے, آپ دیکھیں. اچھا داؤد, میں اور آپ سمجھتے ہیں کیا کر رہے تھے بھائی داؤد اور سلیمان؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں, پہاڑ, ساری چیزیں مسخر ہو گئی, یہ بڑے بڑے کام کر رہے تھے. سمجھ آتی ہے؟ یہ بڑے بڑے وہ کام کر رہے تھے اور اللہ نے ان کو سکھایا تھا جو چاہے تو وہ اس طریقے سے شکر بھی کر رہے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں اگر اس طرح سے تھوڑے تھوڑے عرصے سے اس طرح کی جنگ نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے سے کیسے دور ہوں گے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر اللہ ایک دوسرے سے دور نہ کرے, سورہ حج میں, تو کہتے ہیں کہ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. ورنہ کیا ہو جائیں گے, ڈھا دیے جائیں گے سارے گرجے, یہ کلیسا اور یہ جو مساجد جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ ساری کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ موجود نہیں رہے گی. یعنی زور توڑنے کے لیے تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے, اس کے بعد سارے تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں کہ ہاں بھی سامنے بھی ریاکشن آئے گا, تو پھر تھوڑا سا امن و امان قائم ہو جاتا ہے. اور پھر کیا کہا, ورنہ زمین میں فساد ہو جاتا ہے, یعنی یہ جو وجہ بتائی اس کی. اور لیکن اللہ بڑے فضل والے مومنوں پر, مومنوں پر اللہ بڑے فضل والے. آج جب کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے, بلکہ زیادہ تر ہمارے لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ کافروں کے اوپر فضل ہو رہے, تو پھر یہ دیکھیں نا کہ ہم مومن نہیں ہیں, یہ کیوں سمجھتے کہ اللہ غلط کر رہے ہیں. مومن بنے تو اللہ کا فضل ہمارے اوپر آئے گا. اور پھر دیکھیں اینڈ جو بات کی وہ کہی کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں, یہ کوئی کسی بک کی سٹوری میں اور آپ نہیں پڑھ رہے, یہ اللہ کی آیتیں بیان کی جا رہی ہے جس کو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پڑھ کے ساتھ. اور نبی یہی ان کا کام ہوتا ہے, وہ خبر دیتے جو انباء الغیب ہوتی, جو غیب کی انباء خبریں ہوتی ہیں. تو اللہ کہنے کہ اللہ کی آیتیں ہیں, ہم اس کو بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, وہ خود بھی مرسلین میں سے ہیں, یعنی نبی کا ایک درجہ بیان کر دیا. اور یہ کہ میں اور آپ پھر ہسٹری سے نکل کر پھر آ جاتے ہیں اچھا ہم قرآن پڑھ لیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس دور میں پھنس جائیں اب, یعنی ہمیں یہاں سے نصیحت لینی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے